بنیادی کردار ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ بحرین کے اندر جو مظالم برپا کیے جا رہے ہیں شیعہ حیدر کرار کے خلاف، ان مظالم کا رنگ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا بالکل صہیونی انداز ہے. مثلا بچوں کو گرفتار کرنا، بچوں کو شہید کرنا، خواتین کو اسیر کرنا. آج آپ دیکھیں 800 کے قریب ہمارے مومنین اس وقت گرفتار ہیں، 800 کے قریب، اور جن میں سے بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ جن کی لاشوں کو ٹارچر کر کے ان کے گھر بھیجا گیا ہے، جن میں سے 25 ہماری خواتین ہیں، 24 بچے ہیں کہ 24 بچوں میں سے 14 بچے 14 سال سے کم عمر کے ہیں، یا 14 سال کے یا کم عمر 14 سال. ان بچوں نے کیا کیا؟ کیوں بچوں کو اسیر کیا جا رہا ہے؟ کیوں خواتین کو اسیر کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے اسیر کیا جا رہا ہے کیونکہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہودیوں کے منصوبے پر کاربند اور ان کے پیچھے صہیونی طاقتیں ہیں کہ جو اپنے تجربات کو بحرین کے اندر اپلائی کر رہی ہیں. لہذا عزیزوں، آج بحرین کے مسلمان، بحرین کے شیعہ آج اس بات کے منتظر ہیں کہ شیعہ میں پاکستان، شیعہ میں ایران، شیعہ میں لبنان، دنیا بھر کے شیعہ ان کے لیے کیا قدم اٹھا رہے ہیں. عزیزوں، آج آپ دیکھیں کہ وہ بحرین کہ جہاں پر 70% آبادی ہمارے شیعہ نے حیدر کرار کی ہے، نوکریاں ان کے پاس نہیں، فقر و فاقہ میں دودھ بھیجے محمد والے محمد. 70% آبادی والے شیعہ ملک کے اندر 30% حاکم لوگ کہ جو دشمنان آل محمد میں سے، ہر دنیا کی سہولیات اور ہر نعمت اللہ کی ان لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن شیعہ طبقہ فقیر طبقہ ہے، نوکریاں ان کے پاس نہیں. اور حتیٰ اس جب تحریک یہ شروع ہوئی ہے، بیداری کی تحریک، اس کے بعد کثیر تعداد میں شیعہ حیدر کرار کو محکموں سے اور اداروں سے نکالا گیا. اس وقت بہت سے لوگ جاب لیس ہیں خود بحرین کے اندر، اور بہت سے نوجوان اس وقت تعلیمی حوالے سے مشکلات کا شکار ہیں. کیوں؟ اسکول بند ہیں، اسکولوں میں مشکلات ہیں، کالجز میں مشکلات ہیں، تعلیم میں مشکلات ہیں، ہر قسم کی مشکل. اللہ اکبر کے انہوں نے اس وقت نہضت کو شروع کیا ہوا ہے کہ روزانہ رات کو چھتوں کے اوپر چڑھ کر اللہ اکبر کی ندائیں بلند کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ شیعہ حیدر کرار ابھی زندہ ہے. اب یہ تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہوئی ہے، اور وہ کیا تحریک ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کے بعد اب یا حسین کے نعرے بھی لگانے شروع کر دیے ہیں. یعنی گویا ایک الارم دے رہے ہیں کہ دیکھو آہستہ آہستہ اب ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں. لہذا عزیزوں، اس وقت شیعہ بحرین کو شدید ضرورت ہے کہ ہم ان کی معنوی اور مادی سپورٹ کریں. مادی سپورٹ کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے اگر دعا کر سکتے ہیں تو سب سے اہم ترین عزیزوں سپورٹ یہی دعائے کمینڈ ہے، دعائے توسل ہے، دعائے روشن صغیر ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے دعا. اور عزیزوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ بحرین کے اندر ہو کیا رہا ہے. ہم پاکستانی میڈیا میں یہ چھوٹی چھوٹی جو گندی سیاستیں پاکستان کے اندر کی جا رہی ہیں اور اسی کے اندر ہمیں الجھایا جا رہا ہے. وہی جیو اور وہی ایئر وائی اور وہی گندے چینلز وہی ہمیں گندی چیزیں دکھا کر الٹی سیدھی چیزوں کے اندر الجھا کر اصل مسائل سے ہمیں ہٹا رہے ہیں. عزیزوں، اس وقت ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ شیعہ حیدر کرار کے ساتھ بحرین میں کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، لبنان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایران کہاں جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر توجہ کرنا ضروری ہے، خبروں سے آگاہی ضروری ہے. آگاہ ہوں گے تو ہم کوئی قدم اٹھائیں گے، اگر ہم غافل رہیں گے تو ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. درود بھیجیں محمد والے محمد. لہٰذا بس بحرین کے حوالے سے چند جملے کہوں گا کہ بحرین میں اس وقت شیعہ حیدر کرار الحمدللہ منظم ہیں، متحد ہیں اور وہاں پر قیادت موجود ہے. الحمدللہ علماء کی سربراہی میں یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے. انشاءاللہ خدا اس تحریک کو کامیابی عطا فرمائے. لیکن آپ دوسری طرف سے دیکھیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں. اس وقت سعودیہ بڑے پیمانے پر فوج روانہ کر چکا ہے اور مزید فوجیں بحرین میں جا رہی ہیں تاکہ بحرینی شیعوں کو کنٹرول کیا جا سکے. پاکستان سے فوجی فاؤنڈیشن
پاکستانی فوجی، ریٹائرڈ فوجی یا فوجی مختلف اداروں کے اندر، سیکیورٹی فورسز کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور نئی بھرتیاں بھی ہو رہی ہیں کہ جو شیعان حیدر کرار کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ادھر سے یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں، میڈیا سوال کرتا ہے کہ شیعوں کا، پاکستانیوں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ تین چار لاشیں آئی ہیں پاکستان کے اندر، تو بھائی جب تم ان کا قتل عام کرو گے تو وہ تمہیں بھول دیں گے کیا؟ تم تو غیر ملکی ہو، وہ اپنے جو اپنے فوجی ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو کیسے بخشیں گے؟ آپ تو غیر ملکی ہیں۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ملک کی، پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ عزت کو، پاکستان کی حرمت کو انہوں نے پامال کیا ہے۔ اور دوسری بات میں عزیزان گرامی کرنا چاہوں گا پارا چنار کے حوالے سے، چونکہ متصل ہے یہ بات۔ پارا چنار میں آپ دیکھیے کہ جب ہمارے شیعان حیدر کرار کہتے ہیں کہ تل پارا چنار روڈ کو تحفظ دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوجی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ چیک پوسٹیں لگائی جائیں ہر 1 کلومیٹر کے بعد، تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم نہیں کر سکتے، اتنی فورسز کہاں سے لائیں؟ تو وہ فورسز کے جو تم بحرین میں بھیج رہے ہو، اگر انہی فورسز کو تم پارا چنار تل راستے کے اوپر لگا دو تو ہمارے شیعہ اس طرح سے قتل عام کا شکار نہ ہو۔ آج ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، پھر اسے توڑا جاتا ہے، پھر معاہدہ کیا جاتا ہے نیا، پھر اسے توڑا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ اگر حکومت چاہے اس راستے کو تحفظ دینا تو حقیقی معنوں میں اس کو تحفظ دے سکتی، لیکن حکومت نہیں چاہتی۔ آپ دیکھیں کہ آئے دن ہمارے قافلوں کے اوپر وہی کانوائے کہ جسے فوج لے کے جا رہی ہے، جسے ایف سی لے کر جا رہی ہے، انہی کاروانوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ہماری خواتین کو اسیر کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہمارے مردوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی 24 کے قریب ہمارے مومنین اغوا ہوئے ہیں، جنہیں اسیر کی آخری جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے اندر، بلکہ آخری واقعے سے پہلے والے واقعے کے اندر ہمارے 24 مومنین اس وقت ابھی بھی دشمن کی قید میں موجود ہیں، اور کوئی رہائی کی بات نہیں ہو رہی، کچھ نہیں ہو رہا، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ عزیزوں، پارا چنار میں اس وقت غذائی قلت ہے، پارا چنار کے اندر اس وقت دوائیں نہیں ہیں، پارا چنار کے اندر ہاسپٹلس کے اندر اس وقت دواؤں کی کمی ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، کوئی قوت نہیں پہنچ رہی۔ وہ جو افغانستان کا راستہ کھلا ہوا تھا، عزیزان محترم، آج افغانستان کے راستے کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک راستہ کھلا ہوا تھا، اور وہ کون سا راستہ تھا؟ ہوائی راستہ، فضائی راستہ۔ اس ہوائی راستے کے اوپر بھی یہ ظلم کیا گیا کہ وہی جو 8-10 ہزار کا ٹکٹ ہوا کرتا تھا، 6-7 ہزار کا ٹکٹ ہوا کرتا تھا، ان کمپنیوں نے جب ہمارے مومنین کی مظلومیت کو دیکھا، مجبوری کو دیکھا، تو مزید ظلم یہ کہ 40-50 ہزار روپے کا ٹکٹ کر دیا، وہ 7-8 ہزار کا ٹکٹ۔ اب مومنین بیچارے کہاں سے جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ لہذا یہ ظلم آج ہو رہا ہے۔ پارا چنار اس وقت محاصرے میں، جس طرح سے بحرین اس وقت محاصرے میں۔ عزیزوں، ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیں خبروں سے آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں مومنین کے لیے دعا کرنی چاہیے، قبل اس کے کہ ہم اپنے رزق کے لیے دعا کریں، قبل اس کے کہ ہم اپنی نوکریوں کے لیے دعا کریں، قبل اس کے کہ ہم اپنی مشکلات کے لیے دعا کریں۔ بحرین کے مومنین کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، پارا چنار کے مومنین کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ عزیزوں، کل قیامت کے دن اگر جناب سیدہ کھڑے ہو کر قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کریں کہ تم اپنی نوکریوں میں مشغول رہے، تم اپنے بزنس میں مشغول رہے، تم اپنی دنیا داری میں مشغول رہے، لیکن پارا چنار میں میرے بچے کٹتے رہے، پارا چنار میں میرے بچے اسیر ہوتے رہے، ان کے ہاتھ پاؤں قلم ہوتے رہے، اور تم لوگوں نے کوئی آواز بلند نہیں کی، تمہیں حد تک دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم دعا ہی کر لیتے۔ عزیزوں، اتنی غفلت ہے کہ ہم دعاؤں میں بھی اپنے عزیزوں کو، اپنے بھائیوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو یاد نہیں رکھتے۔ بحرین میڈیا نے بالکل سینسر کیا ہے۔ آج پاکستان میں پاکستانی میڈیا آپ دیکھ لیں، ہر جگہ کی خبریں دے گا۔ کہیں اگر کسی دیہات میں کسی کو کھانسی بھی آئی ہے پاکستان کے اندر یا دنیا میں کہیں، تو اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر دکھایا جائے گا، لیکن بحرین کے مومنین کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، پارا چنار کے مومنین کی کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ عزیزوں، یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں خود سے بیدار ہونا ہے، ہمیں خود سے انشاءاللہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، مظلومیت کی آواز کو بلند کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی اسی صدائے مظلومانہ کی بدولت خداوند عالم ان مظلوموں کی کمک کرے گا، اور انشاءاللہ اس دعا کی بدولت خداوند عالم ان دشمنوں کو نابود کرے گا۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔
بس پارہ چنار کے حوالے سے ایک واقعہ سنا کر مولانا منیر صاحب تھوڑا سا آگے، اچھا جی الحمدللہ، بس یہ واقعہ سنا کر آپ کی زحمتیں تمام کروں گا. اور وہ یہ عزیزوں کے بہت سے واقعات ہیں پارہ چنار کے. ایک سے فیملی کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو مشکلات کا اندازہ ہو کہ پارہ چنار میں کیا گزر رہی ہے. ایک بچہ 11 سال کا تھا، وہ بم دھماکے میں شہید ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، 7 بہنیں ہیں، 7 جوان بہنیں، ایک اکلوتا بیٹا 11 سال کا شہید ہوتا ہے. جیسے ہی یہ شہید ہوتا ہے اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ ماں بھی شہید ہو جاتی ہے. باپ بیچارہ پہلے ہی نابینا تھا، نابینا باپ، ماں شہید ہو جاتی ہے، 11 سالہ بیٹا شہید ہو جاتا ہے. اب 7 بہنوں کا یہ حال ہے کہ ان بہنوں کو کبھی غش آتا ہے، کبھی ہوش میں آ جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہیں کبھی سوال کرتی ہیں میری ماں کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے. ہم نے تو بہت سے خواب دیکھے تھے جنہیں ہم پورا کرنا چاہتے تھے. عزیزوں آج یہ ہماری بہنیں کہ جنہیں یہ صدمہ پہنچا ہے، جنہیں یہ دکھ پہنچا ہے، آج ہماری حکومت کی محتاج ہیں، آج ہماری دعاؤں کی محتاج ہیں اور منتظر ہیں. عزیزوں انشاءاللہ ہمیں آج کی دعا میں اپنے پارہ چنار کے مومنین مومنات کو، ہمارے بچوں کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح سے بحرین کے مومنین کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اور آج انشاءاللہ توسل اسی عنوان سے ہو رہا ہے. آپ تمام مومنین پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کے توسل سے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ خدا ہمارے مومنین پارہ چنار کو اور بحرین کے مومنین کو کامیابی نصیب فرمائے. انشاءاللہ نوٹ فرما لیجیے، ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو انشاءاللہ قومی مرکز کے اندر ہی 5 مئی بنے گی انشاءاللہ 8 بجے کے قریب ہی انشاءاللہ دعائے کمیل کا اہتمام ہوگا. تمام خواتین و حضرات سے، مومنین و مومنات سے شرکت کی اپیل ہے. خداوند عالم آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، ذہنات کو قبول فرمائے. اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ بحرین کے مومنین کی کامیابی اور دشمنان آل محمد کی ناکامی، پارہ چنار کے مومنین کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلمان بھائی